وہ آگ کی سمت بڑھنے لگا کہ اچانک ایک خوفری زیان کے سر پر پردے کا حکم نازل ہوا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بابا مجھے وہ جنگل دیکھنا ہے جہاں زیان بابا رہتا ہے، پلیز۔ یشوا بیٹا وہ آپ سے بڑا ہے، رہتا ہے کیا ہوتا ہے، رہتے ہیں بولنا چاہیے۔ خیر وہاں تم نہیں جا سکتی، تمہیں اجازت نہیں دے گا۔ آپ بات کریں گے تو وہ منع نہیں کرے گا، منع نہیں کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا وہ مانے گا، خیر میں بات کر کے دیکھ لوں گا۔ زیان بیٹا یہ جو ہماری بیٹی ہے نا، اسے وہ جنگل دیکھنا ہے جہاں آپ رہتے ہیں۔ انکل وہاں یہ کیسے جا سکتی ہے؟ ارے کیوں نہیں جا سکتی میں؟ یشوا نے فوراً بولا۔ یشوا بیٹا آپ چپ کرو، میں بات کر رہا ہوں نا۔ دیکھو زیان بیٹا چھوٹی سی تو خواہش ہے، اس کی پوری کر دو۔ آپ جانتے ہیں نا آپ کی کوئی بھی بات میں نہیں ٹالتا، مگر وہاں ان کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ارے اسے بس ارد گرد کا دیکھنا ہے، میرا مطلب آس پاس کی جگہ۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زیان کو بات سمجھائی۔ اوہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر میں لے چلوں گا آپ دونوں کو۔ زیان نے مجبوراً یشوا کو جنگل دکھانے کی حامی تو بھر لی، لیکن وہ صرف اسے وہ جگہ دکھانے کے لیے راضی ہوا تھا جو اس کے آستانے سے کافی دور تھی۔ واو سو امیزنگ بابا، اتنے سارے درخت ایک ساتھ پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ بابا میں اس درخت کے پاس جا رہی ہوں، آپ پلیز میری ایک تصویر لے لیں۔ یشوا نے ایک قدرے جھکے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا اور اپنا فون خالد کو دے دیا۔ مگر وہاں بہت جھاڑیاں ہیں، آپ کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ یشوا نے منہ بنا کر اس کو دیکھا اور چلی گئی۔ یشوا کے پاؤں میں چبھن کا احساس ہوا تو وہ لڑکھڑانے لگی۔ زیان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ کو چوٹ لگ جائے گی، یہاں بیٹھیں۔ کیا ہوا زیان ٹھیک تو ہے یہ؟ جی انکل میں دیکھ رہا ہوں، شاید ان کے پاؤں میں کچھ چبھ گیا ہے۔ اوہ یہاں تو کانٹا لگ گیا ہے، کافی بڑا کانٹا ہے، مگر میں نکال دیتا ہوں، ڈونٹ وری۔ زیان نے اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا۔ تکلیف کی وجہ سے یشوا کڑاہ کر رہ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پلیز ریلیکس، میں نے کانٹا نکال دیا ہے، آپ گھر جائیں، اس پر کچھ لگائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے آدھے پہر زیان کی آنکھ ایک عجیب سے خواب کی وجہ سے کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خان بابا میرے خواب میں کیا کہہ رہے تھے؟ اوہ کسی کتاب کا ذکر کر رہے تھے، یقیناً یہی ہوگی۔ یاد آتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور کتاب ڈھونڈنے لگا۔ جیسے ہی وہ کتاب ملی وہ اسے کھول کر غور سے پڑھنے لگا۔ زیان جنگل کی مخالف سمت نکل پڑا۔ کافی دیر چلنے کے بعد آخرکار اسے دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ ہر طرف سناٹا تھا، صرف چاند کی روشنی تھی جس سے زیان چاروں طرف دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہمت کرتا ہوا آگ کی طرف جانے لگا۔ آگ کے پاس پہنچ کر اس نے غور سے دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ آگ کے چاروں طرف کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بہت غور کرنے کے بعد زیان کو اندازہ ہوا کہ وہ انسانی کھوپڑیاں ہیں۔ زیان کو شدید غصہ آیا۔ وہ آگ کی سمت بڑھنے لگا کہ اچانک ایک کھوپڑی زیان کے سر پر لگی۔ درد کی شدت سے زیان اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ اس نے اپنا رومال نکالنا چاہا تو اسے یاد آیا کہ وہ تو آستانے میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ اپنی چادر کو زخم کی جگہ رکھ کر دبایا اور ذکر کرنے لگا۔ چند منٹ یوں ہی گزر گئے۔ جیسے ہی خون رکا زیان پھر سے کھڑا ہوا اور چلنے لگا۔ اس بار پھر ایک کھوپڑی اڑتی ہوئی زیان کی طرف آئی، مگر اس بار زیان نے خود کو اس سے بچا لیا۔ ابھی زیان نے 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ ایک ساتھ 3 کھوپڑیاں زیان کی طرف آئی۔ زیان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیسے ان سے بچے۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ گیا، مگر وہ کھوپڑیاں زمین پر گرنے کی بجائے ہوا میں ہی رک گئی، جیسے کسی نے تھام رکھی ہو۔ زیان نے کھوپڑیوں کی طرف دیکھا اور مسکرا کر سلام کیا۔ پھر وہ سیدھا چلتا ہوا آگ کے پاس آیا۔ آگ میں جلتی ہوئی چیزوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے اپنے ارد گرد بہت عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی غصے سے چلا رہا ہو، مگر زیان بنا کسی خوف کے آگ کے پاس کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا یہ سب اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ خوفزدہ ہو گیا تو مارا جائے گا۔ اسے اندازہ ہوا کہ آگ میں بہت سے بال جل رہے ہیں۔ آگ کے پاس ہی ایک برتن خون سے بھرا ہوا پڑا تھا جس میں کوئی کپڑا بھگویا ہوا تھا۔ زیان نے آس پاس دیکھا، اسے ایک لمبی سی لکڑی نظر آئی۔ زیان نے اس لکڑی کی مدد سے آگ میں جلتے بال نکال لیے۔
ساتھ ساتھ وہ ذکر بھی کر رہا تھا، جیسے جیسے وہ بال نکالتا ویسے ویسے آگ کم ہوتی جاتی، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی۔ زیان نے وہ سارے بال اکٹھے کر کے ایک شوپر میں ڈالے اور پھر خون سے بھرے برتن کو الٹ دیا۔ سارا خون زمین پر بہہ گیا۔ جیسے ہی برتن گرا، زیان کو زور زور سے اپنے پاس کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی، مگر وہ بنا کسی خوف کے اپنا کام کرتا رہا۔ اس نے خون میں لت پت وہ کپڑا اٹھایا اور اسے دوسرے شوپر میں ڈال لیا۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ اطمینان سے اپنے جنگل کے راستے چلنے لگا۔ انکل، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ زیان نے خالد سے ملتے ہوئے پوچھا۔ کہاں یار، ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے۔ یشوا کا بھی دل نہیں کر رہا۔ یشوا، آپ سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں لیتی؟ زیان نے یشوا سے پوچھا۔ میری مرضی؟ آپ کی مرضی کیسے؟ زندگی تو اللہ کی امانت ہے، تو مرضی آپ کی کیسے؟ کیا آپ اپنی مرضی سے اگلا سانس لے سکتی ہیں؟ آئی تھنک اٹس ویری پرسنل۔ میرے پیرنٹس نے مجھ سے کبھی ایسا سوال نہیں کیا، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں میرا کوئی حق یا فرض نہیں بنتا کہ آپ سے یہ سب کہوں۔ میں خود بھی حیران ہوں میں کیوں اس بات کی فکر کر رہا ہوں، مگر مجھے فکر ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ سر ڈھک کر چلیں تاکہ اللہ اپنی رحمت آپ پہ فرمائے۔ میں نہیں جانتا کہ میں خود کتنا نیک ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں آپ زیادہ قریب ہوں، آپ کی نیکیاں مجھ سے زیادہ افضل ہوں، مگر بس میں اتنا جانتا ہوں کہ جب عورتوں پر پردے کا حکم نازل ہوا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں کوئی تنگ نہ کرے، مطلب وہ پہچانی جائیں کہ وہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم عورتوں میں سب سے بڑا فرق پردے کا ہے۔ ہر کوئی اب دل کھول کر شکل دیکھ کر آپ کے مسلمان ہونے کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اسی لیے سر ڈھک کر چلنا اور پردہ کرنا بہت ضروری عمل ہے۔ زیان نے یشوا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پلیز میری کسی بات کا برا مت مانیے گا، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں، صرف عمل دینا ہے، باقی عمل کرنا نہ کرنا آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ نور کو ٹھیک ہوتا دیکھ سلیم پریشان ہوا اور پریشانی کی عالم میں آتش بابا کے پاس آتش بابا، آپ نے کہا تھا نور تو ایک ہفتے میں ہی مر جائے گی، مگر وہ تو اب خود بیٹھنے لگی ہے۔ وہ کل کا بچہ میرا سارا عمل ضائع کر گیا۔ زیان بابا نے مجھ سے مقابلہ کیا، اب اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اب میں اسے نہ زندہ چھوڑوں گا نہ مردہ۔ آتش بابا، وہ تو نور کو دیکھنے آتا ہے، روز کوئی عمل کرتا ہے، مجھے تو شک ہے کہ اسے معلوم ہو گیا ہے یہ عمل ہم نے کروایا ہے۔ اسے معلوم ہو بھی جائے تو بھی وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر اب تم لوگوں کو پہلے میرا کام کرنا ہوگا۔ آتش نے اپنے سامنے جلتی ہوئی آگ میں کچھ پھینکا جس سے آگ اور بھڑک گئی۔ سلیم ڈر کر پیچھے ہوا۔ جی آتش بابا، حکم کرے۔ زیان کا کوئی کپڑا چاہیے مجھے اور اس کا بال، اور ہاں خون بھی چاہیے مجھے اس کا۔ کپڑے اور بال تو میں لے آؤں گا کسی طرح، مگر خون کیسے لاؤں؟ جیسے مرضی لاؤ۔ اسے چوٹ پہنچا، اس کا خون اپنے کپڑے سے صاف کر اور وہ لے آ۔ بس ایک ہفتہ دیتا ہوں میں، ایک ہفتے میں یہ کام نہ کیا تو اپنے انجام کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ جی ہو جائے گا یہ کام، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اب جاؤ یہاں سے، نور کی فکر چھوڑ دو، وہ بس اپنی زندگی کے آخری دن گر رہی ہے۔ زیان نے میرا عمل ضائع کر کے غلطی کی ہے، اب نور کو ایسی سزا دوں گا کہ زیان سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ جاؤ یہاں سے اب۔ زیان بابا جلدی سے چلیں، میری بیٹی عجیب سی آوازیں نکال رہی ہیں، ایک بار اسے دیکھ لیں۔ شاہد زیان کے پاس آیا۔ کیا ہوا شاہد بھائی، کیسی آوازیں؟ بس پتہ نہیں، ڈر رہی تھی، ایک دو دن سے مجھے لگا برا خواب دیکھا ہوگا، مگر اب عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے۔ زیان اس کے ساتھ چلا گیا اور پیچھے سے سلیم اس کے آستانے میں گیا اور وہاں سے تلاشی شروع کر دی۔ سلیم کو ایک رومال ملا جس پر خون کے چند قطرے تھے۔ واہ، یہ تو کمال ہو گیا، میرا آدھا کام ہو گیا۔ سلیم نے وہ رومال بھی لے لیا اور ایک سوٹ بھی، اور چلا گیا۔ زیان شاہد کے گھر آیا تو اسے عجیب سا احساس ہوا کیونکہ اس کی بیٹی تو بالکل ٹھیک تھی۔ شاہد نے بہانہ بنا دیا کہ تھوڑی دیر پہلے عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی، اب ٹھیک ہے۔ زیان جلدی سے آستانے گیا کیونکہ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ او خدایا، کہیں وہ خان بابا کی کتابیں تو نہیں لے گئے؟ زیان کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ کتابیں تھیں جو خان بابا نے امانت رکھوائی تھیں۔ زیان تیزی سے اٹھا اور اپنا ریک کھول کر چیک کرنے لگا۔ سب کتابیں دیکھ اس نے سکون سے سانس لیا، ساری کتابیں تو اپنی جگہ پر ہے، تو پھر یہ سب ان دونوں نے کیوں کیا؟ کیا میرا وہم ہے یا کچھ تو گڑبڑ ہے؟
اللہ मालिक, वो जो मर्ज़ी करे, मेरे रब की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। सलीम ज़ियान का एक जोड़ा और रुमाल लेकर आतिश बाबा के पास पहुंचा। वाह, बहुत जल्दी काम कर लिया तूने। जी बस आप हुक्म करें और मैं ना करूँ, ऐसा हो सकता है? तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं था। ये क्या इसके बाल हैं? ये क्या इसके बाल कहाँ हैं? वो तो अभी नहीं ला सका, मगर 1-2 दिन में वो भी ले आऊँगा। कोई बात नहीं, ये खून के कतरे ज़ियान बाबा के हैं। जी इन्हीं के हैं, मुझे नहीं लगता, पर खैर जिसके भी है, ज़ियान के पास से मिले हैं ना, ये भी काम आएंगे। वो आतिश बाबा, नूर का किस्सा कब ख़त्म होगा? समझ के हो गया, अब जा।